السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سیمینار سنیے مولانا الیاس گھمن صاحب کا ایک خوبصورت بیان۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جب حکم دیا اما السائل فلا تنہر، تو اس سے پہلے نبی کو ماضی یاد دلایا ہے، اور جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اما الیتیم فلا تقہر، تو اللہ نے نبی کو ماضی یاد دلایا ہے۔ آپ اس پر توجہ سے بات سمجھیں۔ فرمایا بوجدک الم یجدک یتیما فآویٰ، اپنی یتیمی ذہن میں رکھنا۔ پھر فرمایا اما الیتیم فلا تقہر۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اپنی غربت ذہن میں رکھنا۔ پھر فرمایا اما السائل فلا تنہر۔ جس آدمی نے غربت نہ دیکھی ہو وہ غریب کی غربت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں آج بہت سے لیڈرشپ جو کارکن کو گھاس نہیں ڈالتی، اس کی بہت بڑی وجہ وہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، لیڈر بنتے نہیں ہیں۔ آدمی لیڈر پیدا ہو تو بات اور ہوتی ہے، لیڈر بنے تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ اب سب سکون سے بیٹھ کے میری باتیں آپ سنیں، بار بار اٹھیں گے تو میری جو باتیں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ وہ میں نہ کہہ سکوں۔ میں نے اس لیے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے عرض کی تھی جلسوں کی روایات کو تھوڑا سا بدلیں، یہ نعرے والے جلسے ختم کرائیں، پھڈے والے جلسے ختم کرائیں، مجھے معقول سا سنجیدہ مجمع دیں تاکہ میں کھل کر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خیر، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ میں نے پنکھے کیوں بند کرائیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا، مجھے گرمی لگے گی تو آپ کی گرمی سمجھ آئے گی، اگر مجھے گرمی نہ لگی تو آپ کی گرمی سمجھ نہیں آنی۔ آپ نے گرمی سے اٹھنا ہے اور ہم نے آپ کو ڈانٹنا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو ہم 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتے، خود گرمی لگے تو پتہ چلے نا گرمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ تیسرا امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ جب پہلا سیمینار ہوا اس وقت بھی مفتی عبدالواحد صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے ان کو کہا کہ آپ سیمینار بسم اللہ پڑھ کے شروع کرائیں۔ دوسرے سال پھر ہوا، پھر مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بتایا اس ترتیب سے آپ سیمینار پھر کرائیں۔ اب تیسرا سیمینار تھا تو مجھ سے پھر مشورہ کیا، میں نے کہا اب تیسرے سیمینار میں خود آتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں گزشتہ 2 سیمینار جو آپ نے کرائے وہ کس سطح کے رہے ہیں۔ تیسرا سیمینار بتا دے گا کہ پہلے 2 سے لوگوں کو کس قدر فائدہ ہوا ہے۔
میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں 10 باتیں پیش کرنی ہیں۔ ان میں 5 باتیں حضرت امام صاحب کی ذات کے لیے اور 5 باتیں وہ جو امام صاحب پر ہیں۔ ہم پوری بات کریں گے، ادھوری بات نہیں کریں گے۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بشارت۔ نمبر 2 امام صاحب کی جائے ولادت۔ نمبر 3 امام صاحب کی کنیت۔ نمبر 4 امام صاحب کا لقب۔ نمبر 5 امام صاحب کا مقام اور کارنامے۔ یہ 5 باتیں، اور 5 باتیں میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا کہ جو حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے اور ماننے والوں کو امام صاحب سے کاٹنے کے لیے شبہات ڈالتے ہیں، میں 5 شبہات کا ازالہ کروں گا تاکہ آپ کے سامنے امام صاحب کی شخصیت، ان کی خدمات بھی آئے اور ان کے خلاف بولنے والوں کی علمی حیثیت بھی سامنے آئے کہ امام صاحب پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراض میں علمی وزن کتنا ہے۔ ہم علمی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی عسکری گفتگو نہیں کرتے۔ اس کا معنی ہم سیاست عسکریت کے خلاف ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت غیر عسکری اور غیر سیاسی، خالصتاً علمی اور تحقیقی جماعت ہے۔ علماء دیوبند نے مختلف شعبوں میں مختلف کام فرمائے ہیں۔ ہم اہل حق کے ہر کام اور ہر جماعت کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کی اشاعت اور دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کا دفاع ہے۔ اس لیے ہم اپنے عنوان پہ بات کریں گے، باقی حضرات جو بات کریں ہم سر بچشم قبول کرتے ہیں۔ 5 باتیں توجہ سے سمجھیں۔ نمبر 1 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ میں کہتا ہوں امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، امام صاحب کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور امام صاحب کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے۔ جو قرآن مانتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا آنا مانتا ہے، جو نبی کا فرمان مانتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا جانا مانتا ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ اس لیے امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور جانے کا اشارہ نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کی آمد کے اشارے اللہ قرآن میں دے رہے ہیں اور جس کے جانے کے اشارے رسول اللہ اپنے فرمان میں دے رہے ہیں۔ پارہ نمبر 28 آپ تلاوت فرمائیں گھر جا کے اور دیکھیں، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3، 4 آپ پڑھیں جا کے اس کو۔ اس سے پہلے مکمل آپ یہ تینوں آیتوں کی جب تلاوت کریں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور 2 طبقوں کا نام لیا ہے۔ نمبر 1 امیین، نمبر 2 آخرین۔ امیین کون ہیں؟ آخرین کون ہیں؟ امیین کو دنیا جانتی ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور آخرین کون ہیں؟ اس کی شرح میں نہیں کرتا، اس کی شرح ان سے کروائیں جن پہ قرآن اترا ہے۔ ہمارا دیوبند کا موقف یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ قرآن کا معنی نبی سے سمجھیں، حدیث کا معنی صحابی سے سمجھیں۔ فتنے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی سے نہیں، قادیان والا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، لاہور والا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، امرتسر والا کرتے ہیں۔ قرآن نبی کا پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں،
بلکہ بمبئی والا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں مانا نبی کا نہیں، پنج پیر والا کرتے ہیں، قرآن نبی کا پڑھتے ہیں مانا پیغمبر والا نہیں، اپنا پڑھتے ہیں، پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، حدیث نبی کے پڑھتے ہیں اور مانا صحابی سے نہیں وہابی سے لے لیتے ہیں، حدیث نبی کی پڑھتے ہیں مانا نبی کے شاگردوں سے نہیں اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ دیوبند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا، کلام خدا کے لفظ بھی نبی دے، کلام خدا کا معنی بھی نبی دے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے کلام کے الفاظ بھی صحابی دے اور کلام مصطفیٰ کا معنی بھی صحابی دے، پھر فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی، فرقہ واریت ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ عنوان میرا یہ نہیں، میں اس پہ دلائل دیتا، میں صرف سمجھانے لگا ہوں قرآن کی آیت کا معنی نبی سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے تھے، یہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ آخرینہ اس سے مراد کون ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا آخرین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہوئے۔ پھر پوچھا آخرین سے مراد کیا ہے؟ جب 3 بار پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے، حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی فرمانے لگے لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر یہ ایمان، ایک روایت میں علم ہے، اگر یہ علم اور ایمان ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے، اس سلمان فارسی کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو وہاں سے جا کے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ اب یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، آیت کی شرح اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے ہیں، تبیین الصحیفہ حضرت امام سیوطی سمجھا رہے ہیں۔ پھر مناقب الامام ابی حنیفہ کہتے ہیں قد بشرا صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، اللہ کے نبی نے آخرین کا معنی کیا۔ محدث بتا رہا ہے اس حدیث میں اشارہ اللہ کے نبی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت کی طرف کیا ہے۔ امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ امیین سے مراد صحابہ اور آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ نقطہ ذہن میں رکھنا، اس کا معنی یہ ہے امیین اور آخرین یہ دونوں آپس میں ملے ہوں گے، امیین کے فوراً بعد آئیں گے تبھی آخرین بنیں گے، اگر بعد میں آئے تو آخرین کیسے بنیں گے؟ امام مالک کو دیکھ لو، آخرین میں نہیں ہے، امام شافعی کو دیکھو، مصداق اول نہیں بنتا، کیونکہ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام مالک نہیں، ابو حنیفہ، امیین کے فوراً بعد آنے والا امام بخاری نہیں، امام ابو حنیفہ فوراً آنے والا امام شافعی احمد نہیں، امام ابو حنیفہ آخرین وہ ہے جو امیین کے بعد آیا۔ اگر امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد وہ ہے جو صحابہ کے فوراً بعد صحابہ کے دور میں آئے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ترتیب بتا رہی ہے نا، یہ پہلے والا یہ بعد والا، تو بعد والوں میں جو سب سے پہلے آئے آخرین کا مصداق وہی ہوگا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے امام سیوطی یہ شافعی المسلک ہے، حنفی المسلک نہیں ہے، گواہی دینے والا وہ آدمی ہے جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے۔ اس ایک نقطہ سمجھنا، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ایک نقطہ سمجھنا، حضرت امام سیوطی مقلد امام شافعی کا اور تعریف کرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ پتہ یہ چلا یہ لوگ تقلید میں اتنے پکے تھے، اگر دوسرے کو بڑا مان بھی لے اپنے امام کی تقلید چھوڑا نہیں کرتے، اس لیے اپنے امام کی تقلید کسی دوسرے کی وجہ سے چھوڑنا یہ محدثین کے ضابطے کے خلاف ہے۔ آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، توجہ رکھنا،
اور جانے کا اشارہ یہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حدیث الخیرات الحسان میں موجود ہے، مسرد الفردوس میں بھی ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں۔ الخیرات الحسان میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اس دنیا کی زینت میرے بعد 150 میں اٹھ جائے گی۔ آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھ لو، جب دنیا میں آیا تو 80 ہجری ہے، دنیا سے گیا 150 ہجری ہے۔ آنے کے اشارے قرآن نے دیے ہیں، جانے کے اشارے نبی کے فرمان نے دیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی بشارت آنے کا ذکر قرآن میں ہے اور جانے کا ذکر پیغمبر کی حدیث میں ہے۔ کتنا بڑا امام ہے کہ جس کی بشارتیں قرآن میں آ رہی ہیں اور جس کے جانے کے اشارے نبی کے فرمان میں آ رہے ہیں۔ عام آدمی کہتے میرے باپ نے خواب دیکھی تھی، وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا میں نے مولانا صاحب خواب دیکھی، میرے ابا جی مجھے ملے، میں نے کہا آپ نے نام کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں سلام۔ میں نے کہا کیوں؟ میرے والد کا نام تھا۔ تو میں نے کہا والد کا نام سلام تھا، آپ نے آگے یہ پوتے کا نام سلام کیوں رکھا ہے، نہ آپ نے بھتیجے کا نام سلام کیوں رکھا ہے؟ مجھے کہنے لگا رات خواب میں ابا جی مجھے آئے اور مجھے انہوں نے مٹھائی پیش کی، میں پیچھے ہٹا، مجھے کہا لیتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے مٹھائی لے لی، میری آنکھ کھلی تو 5 منٹ بعد مجھے فون گھر سے آ گیا ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جو کہ ابا نے خواب میں مجھے اشارہ مٹھائی کے ذریعے دیا، میں نے نام اس کا بیٹے کا ابے والا رکھ دیا۔ میں نے کہا تیرے پوتے کے اشارے تیرا باپ دے اور خواب میں تو خوش ہوتا ہے، میرے امام کے اشارے نبی کا فرمان دے تو مجھے بتائے میں خوش کیوں نہیں ہوں گا؟ نمبر 1 بشارت۔ نمبر 2 امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے کوفہ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جائے ولادت کوفہ، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے امام کو جو پیغمبر کے صحابہ کے بعد آئے، اس کو مکہ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو مدینہ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کو کوفہ ہی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ایک بندہ کہے گا مکہ کو مانتے نہیں، میں نے کہا مانتے ہیں۔ مدینہ کو مانتے نہیں، میں نے کہا مانتے ہیں۔ آپ اس پہ کیوں بضد ہے کہ پہلے امام کو مکہ میں نہیں کوفہ میں آنا چاہیے، پہلے امام کو مدینہ میں نہیں کوفہ میں آنا چاہیے؟ میں نے کہا عقل ہو تو بات سمجھ آتی ہے، عقل نہ ہو تو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ دیوبند کے اکابر علم والے بھی ہیں، دیوبند کے اکابر عقل والے بھی ہیں، دیوبند کے اکابر ہدایت والے بھی ہیں۔ یہ جو میں نے جو جملے کہے ہیں نا، یہ ہدایت والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ میں نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم ملاتے ہیں قرآن کی طرف، تم بلاتے ہو آباء و اجداد کی طرف۔ یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، جب انہیں کہا جاتا تعالو آجو قرآن کی طرف، آجو حدیث کی طرف، آجو کتاب اللہ کی طرف، تو قرآن کہتا ہے، مشرکین مکہ کہتے نانا ہم تو وہ کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو باپ دادے کی بات مانیں گے۔ تو مشرکین مکہ کی طرح ہو اور قرآن کہتے وہ باپ دادا کی بات کرتے، تمہیں قرآن کہتے ہیں تم باپ دادا کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے آدھا قرآن پڑھا، پورا نہیں پڑھا، آدھی آیت پڑھی، پوری نہیں پڑھی۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آگے قرآن کی اسی آیت میں ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ عقل والا بھی نہ ہو ہدایت والا بھی نہ ہو پھر بھی باپ کی بات مانو گے؟ پتہ یہ چلا اگر باپ عقل والا ہدایت والا ہو تو پھر باپ کی بات مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ ان کے باپ عقل والے بھی نہیں تھے، تبھی تو ابو جہل کہا مشرکین مکہ کے والد ہدایت والے بھی نہیں تھے۔ قرآن نے کہا ان کی بات نہ مانو، ہمارے آباء و اجداد ہدایت والے بھی ہیں عقل والے بھی ہیں۔
آیت سمجھو تو صحیح نا، ادھوری آیت پڑھ کے ہمارے اوپر فتوے نہ لگایا کرو. توجہ رکھنا، میں نے کہا ہمارے اکابر ابا علم والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں. آپ کو جی کیسے؟ میں سمجھانے لگا ہوں. یہ عقلی ضابطہ ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. بڑا کام شروع کرتا ہے، وہ جب دنیا سے جانے لگے تو چھوٹے کو کہہ کے جاتا ہے دیکھو یہاں تک کام میں نے کیا، آگے بیٹا یہاں سے تو نے لے کے چلنا ہے. اگر وہ نہ کہہ کر جائے تب بھی بڑا جہاں سے کام چھوڑ کے جائے چھوٹا وہاں سے کام لے کے چلتا ہے. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. اگر باپ نے جگہ خریدی اور مسجد بنا دی ہے لیکن مدرسہ نہیں بنا سکا تو باپ کے جانے کے بعد اس کا بیٹا مدرسہ بناتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ مسجد شہید کر کے دوبارہ بنائے، مدرسہ بناتا ہے. اس نے مدرسہ بچوں کا بنایا، یہ دنیا سے چلا گیا. بچیوں کا مدرسہ علاقے کی ضرورت تھی، آگے پوتا وہ بچیوں کا مدرسہ بناتا ہے، بنا دیا. اب اس کے بعد پڑپوتا اس نے دیکھا کہ باپ نے مسجد بنائی، ہمارے دادا نے مسجد بنائی، ہمارے ابو نے یہ مدرسہ بنایا، ادھر یہ بچیوں کا بنا. بھئی ہمارے علاقے کی ضرورت سکول بھی ہے، مجھے بنانا چاہیے. آگے پڑپوتے نے سکول بنایا، پتا چلا بڑے نے مسجد بنائی، بعد والے نے بچوں کا مدرسہ، بعد والے نے بچی کا مدرسہ، اور بعد والے نے ساتھ سکول بنا لیا. جہاں پہ بڑا کام چھوڑ کے جائے چھوٹا وہاں سے آگے کام لے کے چلتا ہے. امام الانبیاء یہ سب سے بڑے ہیں، دنیا سے گئے ہیں اور گئے مدینہ سے. امام ابو بکر مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں. اللہ کے نبی کے جانشین امام ابو بکر مدینہ سے گئے ہیں. ان کے جانشین حضرت عمر ہیں، وہ مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں. اور عمر بن خطاب مدینہ میں شہید ہوئے. ان کے جانشین حضرت عثمان مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں. ان کے جانشین حضرت علی المرتضی ہے. علی المرتضی مکہ سے مدینہ سے چلے ہیں اور کوفہ میں جا کے شہید ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھے علی ہے. ان کے بعد باری اماموں کی آئی ہے تو چوتھے امام احمد ہیں، تیسرے امام شافعی، دوسرے امام مالک اور پہلے امام ابو حنیفہ. خلفائے راشدین میں خلفائے اربعہ میں چوتھے آخری علی المرتضی ہے اور ائمہ اربعہ میں پہلے امام ابو حنیفہ. تو جہاں سے چوتھے نے جانا تھا وہاں پہ پہلے نے آنا تھا. اگر چوتھا مکہ میں شہید ہوتا تو پہلا مکہ میں آتا. اگر چوتھا مدینہ میں وفات پاتا تو پہلا امام مدینہ میں پیدا ہوتا. جب چوتھا خلیفہ کوفہ میں شہید ہوا تو پہلے امام نے کوفہ میں آنا تھا. جہاں بڑا کام چھوڑ کے جائے وہاں چھوٹا کام لے کے چلتا ہے. کوفہ آخری خلیفہ کی جائے شہادت ہے تو پہلے امام کی جائے ولادت ہے. اب بتاؤ امام کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ اس میں تو ہمیں فخر سے کہنا چاہیے. آپ گھبرا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں، توجہ رکھنا، لیکن جو ہمیں نہیں مانتا نا وہ کوفہ کو اتنا مقدس مانتا ہے. نماز یہ خان بھی پڑھے نا تو مٹی کوفہ کی رکھتا ہے. نہیں سمجھے؟ جو کوفہ کے خلاف ہمارے امام کو گالیاں دیتا ہے نا کہ کوفی امام نہیں مانتے، وہ کوفی زمین کو پاکیزہ اتنا سمجھتا ہے دیے خان میں نماز بھی پڑھے تو مٹی کوفہ کے نیچے رکھتا ہے. یہ ناپاک تھی تو رکھی کیوں ہے؟ اگر پاک تھی تو میرے امام کو مان لینا جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے. ناپاک تھی تو سجدہ کیوں کیا؟ اگر پاک ہے تو میرے امام کو مان جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے. بات توجہ سے سمجھنا. کوفہ کو لوگ سمجھے نہیں ہیں. اور یہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے. میں نے کہا ان کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا. مجھے کہتے وجہ. میں نے کہا وجہ یہ ہے، بات توجہ سے سمجھنا، وجہ یہ ہے ہم نے جانا مدینہ ہے، ہم نے جانا نبی پاک کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جانا حضور کے قدموں میں ہے. بھئی جائیں کہاں سے؟ میں نے کہا خود طے نہ کر، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے. توجہ رکھنا، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بھئی میرے مرکز اہل سنت والجماعت ادارے میں میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں. آپ پوچھے مولانا کیسے؟ تو جو راستہ میں بتاتا ہوں اس پہ چلنا تو پھر تیرا فائدہ ہوگا. میں نے راستہ اور بتایا تو اور سے آیا، پھر مجھ پہ گلہ کرتا ہے وہ جی مجھے بڑی دیر لگ گئی.
12 घंटे लगे। मैंने कहा क्यों? मैं उस रास्ते से आया। मैंने कहा मैंने जो बताया तो उधर से क्यों नहीं आया? जब आना मेरे पास है तो मेरे बताए रास्ते को मान लेना। आना मेरे पास है, रास्ता दूसरे से पूछता है, इससे तो नुकसान होगा। मुझसे पूछ ले तो जल्दी आएगा। तवज्जो से बात समझना। मैंने कहा जाना, हमने मदीने वाले अल्लाह के नबी के पास है, हम उनसे पूछ लेते हैं जब आपके पास आए तो किस रास्ते से आए, जो रास्ता वो बताए उसी को ले ले। हमने अल्लाह के नबी से पूछा आपके पास आए तो रास्ता कौन सा है? अल-कामिल इब्ने अदी में मेरे पैगंबर का इरशाद मौजूद है। रसूलुल्लाह फरमाने लगे अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा फमन अरादल मदीना फलियातिल बाबा। मैं शहर इल्म हूँ, अली शहर इल्म का दरवाजा। जब शहर इल्म मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे से गुजर के आना। शहर इल्म मदीना में है, शहर इल्म का दरवाजा अली गुफा में है। हमने जाना शहर इल्म के पास है, उन्होंने बताया दरवाजे से आना। दरवाजा मदीना में नहीं है, दरवाजा गुफा में है, और गुफा में दरबान इमाम आजम अबू हनीफा। हमने दरवाजे को देखा, दरबान से पूछा है, पहुंचे मदीना, लेकिन वहां से जहां से मदीने वाले ने फरमाया पहुंचे मदीना, लेकिन जिस रास्ते से मदीने वाले ने फरमाया जिनके पास जाए उन्होंने हमें ये रास्ता बताया इधर से आओ, तो हम तो पाबंद हैं उनके। तेरी बात क्यों माने? जिनके पास जाना है उन्हीं की बात मान के चले गए ना। हम इसलिए कहते हैं मदीना ये हमारी मंजिल है, कूफा उस मंजिल का रास्ता है। अगर आदमी की मंजिल पे ठीक पहुंचना हो तो रास्ता कुशादा भी चाहिए। तवज्जो, रास्ता कुशादा भी चाहिए। इसलिए हमने अल्लाह के नबी को मंजिल माना है, इमाम आदम अबू हनीफा को रास्ता माना है। जितना रास्ता खुला हो, जितना रास्ता साफ हो, उतनी गाड़ी की रफ्तार भी ठीक होती है। इमाम अबू हनीफा ये खुला भी है, इमाम अबू हनीफा साफ भी है। रास्ता अच्छा हो तो गाड़ी की रफ्तार ठीक रहती है, रास्ता ठीक हो ना तो गाड़ी ठीक दौड़ती है। हमारा चूंकि रोजाना का सफर होता है, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं समझता कि रास्ता अच्छा हो तो गाड़ी कितनी तेज चलती है। बात तवज्जो से समझना। मैंने कहा हम मदीना गए, लेकिन हमारा इमाम कूफा में। क्यों भाई? मैंने कहा इसलिए एक शख्स कहने लगा कि ये बताओ तुम्हारा मजहब कौन सा है? आपसे भी पूछेंगे। हमने कहा हनफी। तुम्हारा कौन सा है? कहा जी मोहम्मदी। अगर कोई आपसे पूछे तुम्हारा मजहब हनफी या मोहम्मदी, क्या कहोगे? सब बोलो बुलंद आवाज से, क्या कहोगे? हनफी या मोहम्मदी? उसने फौरन पूछ रहे तुमने कलमा किसका पढ़ा है? आपने कहना रसूलुल्लाह सल्लम का। तो जब कलमा हुजूर का पढ़ा है तो फिर तेरा मजहब ये बताना हनफी क्यों है? आपने कहना इसलिए कि मुझे मजहब का माना आता है, तुझे मजहब का माना नहीं आता, तूने अपना मजहब मोहम्मदी कह दिया। मुझे मजहब का माना आता है, मैंने अपना मजहब मोहम्मदी नहीं हनफी बना लिया है। उसकी वजह एक मंजिल है, एक मजहब है। मंजिल वो है जहां जाना है, मजहब वो है जहां से गुजरना है। मंजिल उसका नाम है जहां पहुंचना है, मजहब उस रास्ते का नाम है जहां से गुजरना है। हम मंजिल भी जानते हैं, मजहब भी जानते हैं। हमारी मंजिल हजरत मोहम्मद मुस्तफा है, हमारा रास्ता इमाम आजम अबू हनीफा है, हमारी मंजिल मोहम्मदी है, हमारा मजहब हनफी है। हमारी मंजिल बोलो मंजिल और हमारा मजहब हनफी। ये बात समझ आ जाएगी ना? इसलिए कहना है हमारी मंजिल मोहम्मदी है, हमारा मजहब हनफी है। ओ कम अकल, तेरी मजहब मोहम्मदी है तो बता तेरी मंजिल कौन सी है? तुझे तो मंजिल मिलनी ही नहीं है। कभी इधर टक्कर मार, कभी इधर टक्कर मार, तभी तो परेशान फिरता है। हम परेशान क्यों नहीं है? हमारे पास रास्ता भी है, हमारे पास मंजिल भी है। तूने मंजिल को रास्ता कह दिया, अब बता तूने जाना कहां पर है? एक बंदे पूछो जी कहां जाना है? कहते इस्लामाबाद। ठीक है, वाया पूछोगे ना कहां जाना है? इस्लामाबाद। वाया कहते जी मैंने यहाँ से तलागंज मोटरवे वहां से, ये मेरा वाया है। अच्छा हम पूछते हैं कहां जाना है? नाना ये बताओ वाया। मैंने कहा तलागंज। तेरा वाया इस्लामाबाद, जाना कहां पर है? इस्लामाबाद। बेवकूफ आदमी है, जाना कहां पर है? इस्लामाबाद। वाया इस्लामाबाद।
کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, ہم نے کہ اسلام آباد وایا تلاگنگ. بھئی جانا کہاں پر ہے؟ مدینہ وایا کوفہ. بات بنتی ہے نا, منزل کون سی ہے؟ مدینہ. راستہ کون سا ہے؟ کوفہ. منزل کون سی ہے؟ مدینہ. راستہ کون سا ہے؟ کوفہ. میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جائے ولادت ہمارے امام کی کوفہ ہے, آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے مجھے بتاؤ پہلا امام کہاں آنا چاہیے؟ بلند آواز سے. میں مکہ مکرمہ میں تھا, چند لوگ جمع تھے, مجھے سوال کرنے لگے, کہنے لگے مولانا صاحب تم کون سا امام مانتے ہو؟ میں نے کہا کوفہ والا. مجھے کہتے ہیں مکہ والا کیوں نہیں؟ میں نے کہا مکہ میں رہتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. توجہ سے بات سمجھنا. مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا جو قرآن تم مکہ میں پڑھتے ہو اس کی قراتیں کتنی ہے؟ کہتے ہیں جی 10. میں نے کہا قرات کون سی مانتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کوفہ والی. میں نے کہا مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھنا ذرا, مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ اور جاؤ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, ہر میں مکہ ہو یا ہر میں مدینہ میں ہو, وہاں جو قرات پڑھی جا رہی ہے اس قرات کا نام قرات حفص ہے. قاری بھی کوفے کا ہے, راوی بھی کوفے کا ہے. قاری بھی کوفے کا ہے, راوی بھی. میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا. مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا عربی زبان کے 2 لفظ ہیں, ایک لفظ روایت ہے, ایک لفظ درایت ہے. دیوبند کا علم بھی دیکھو نا, ایک لفظ روایت ہے, ایک لفظ درایت ہے. روایت کا معنی الفاظ کو نقل کرنا, درایت کا معنی الفاظ کا معنی سمجھانا. روایت کا معنی الفاظ نقل کرنا, درایت کا معنی انہی الفاظ کا معنی سمجھانا. میں نے کہا قرآن کی ایک روایت ہے, قرآن کی ایک درایت ہے. مجھے بتا یہ قرآن کی مکہ میں روایت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کوفہ والی. میں نے کہا کوفہ والی کیوں, مکہ والی روایت کیوں نہیں ہے؟ تم کوفی ہو, کوفے کی روایت مانتے ہو, مکے کی کیوں نہیں مانتے؟ مجھے کہنے لگا اگرچہ امام کوفہ کا تھا, توجہ, اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن اس سے قرآن صحابہ سے لیا. اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن قرآن اس سے صحابہ سے لیا. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. ایک روایت ہے, ایک درایت ہے. روایت کا معنی لفظ پہنچانا ہے, درایت کا معنی لفظ کو سمجھانا ہے. توجہ رکھنا, روایت کا معنی لفظوں کو پہنچانا ہے, درایت کا معنی لفظوں کو سمجھانا ہے. میں کہتا ہوں مکے کے راوی نے الفاظ پہنچائے ہیں, مکے کے امام نے الفاظ سمجھائے ہیں. ہم نے روایت بھی کوفہ کی لی ہے, ہم نے درایت بھی کوفہ کی لی ہے. جنہوں نے لفظ دیے ہیں انہوں نے معنی بھی دیا ہے. میں نہیں مانتا صحابہ نے قرآن کے الفاظ دیے ہو, قرآن کا معنی نہ دیا ہو. میں نہیں مانتا وہ پیغمبر کے باوفا ہے. صحابہ نبی کے الفاظ کے بھی امین ہے, صحابہ نبی کے معنی کے بھی امین ہے. انہیں کوفہ والوں کو الفاظ بھی دیے ہیں جو نبی سے لیے ہیں, معنی بھی دیا ہے جو نبی سے سمجھا ہے. صحابہ نے جو الفاظ قرآن نبی سے لیے کوفہ میں دیے ہیں, جو معنی نبی سے سمجھا کوفہ والوں کو سمجھایا. ہم نے روایت بھی کوفے کی لی ہے, ہم نے درایت بھی کوفے کی لی ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مکہ میں روایت کون سی ہے؟ بولو. کوفی کی. کوفہ کی روایت لیتا ہے, کوفہ کی درایت کیوں نہیں لیتا؟ صحابہ نے صرف الفاظ دیے تھے, صحابہ نے معنی نہیں دیے تھے. انہوں نے پیغمبر کے الفاظ بھی دیے, کن کو؟ بولنا, کن کو؟ معنی بھی دیا, کن کو؟ تو کوفے کی روایت مانتے شرم نہیں آتی, کوفے کی درایت مانتے حیا کیوں آتی ہے؟ دیوبند والوں کو دے, جہاں کا راوی لیا ہے وہاں کا درایت والا بھی لیا ہے. وہ جی انہوں نے, میں نے کہا اچھا جب یہ روایت کوفہ کی ہے تو انہیں کیوں لی ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ راوی کوفہ کا ہے لیکن انہوں نے قرآن لیا تو صحابہ سے تھا نا. میں نے کہا امام اگرچہ کوفہ کا ہے اس نے سمجھا تو صحابہ سے تھا نا. صحابی لفظ دے تو لے لیتا ہے, معنی دے تو نہیں لیتا. ہم لفظ بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے, معنی بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے. میں نے کہا چل ہم تیرے علم پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں, تجھے پتا چلے دیوبند کا علم کہاں تک ہے. میں نے کہا چلے, تجھے امام ابو حنیفہ پہ سکون نہیں آتا؟
مجھے یہ بتا, دھوکہ نہ دینا. میں نے کہا قرآن کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کتاب کا ہے؟ میں ان کی ترتیب بتا رہا ہوں. کہتا ہے صحیح بخاری کا. میں نے کہا امام بخاری مکہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہتا ہے بخارا. میں نے کہا وہ عجم یا عرب؟ کہتا ہے عجم. میں نے کہا اس کے بعد نمبر؟ کہتا ہے صحیح مسلم کا. میں نے کہا امام مسلم مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم کے. میں نے کہا اس کے بعد؟ کہتا ہے امام نسائی. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم. میں نے کہا امام ترمذی کہاں کے ہیں؟ مکہ مدینہ کے. مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم کے. میں نے کہا امام ابن ماجہ مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم کے. توجہ رکھنا. میں نے کہا بخاری عجم کا, مسلم عجم کا, نسائی عجم کا, ترمذی عجم کا, ابن ماجہ عجم کا, ابو داؤد کہاں کا؟ کہتے عجم کا. میں نے کہا چلو یہ 6 جو تو نے سیاستہ کے مصنف بتائے ان میں کوئی ایک بھی مکہ کا نہیں تھا, تو نے مانا. ان میں کوئی ایک بھی مدینہ کا نہیں تھا, تو نے مانا. میں نے کہا چلو اس کے بعد امام کی طرح. کہتا ہے جی بڑے 4 ہیں. میں نے کہا امام احمد کہاں کے؟ کہتا ہے بغداد کے. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا امام شافعی کہتے ہیں مصر کے. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا امام مالک کہاں کے؟ کہتے ہیں مدینہ کے. میں نے کہا اچھا پھر امام مالک کا مقلد بن جا, یہ تو مدینہ کا ہے. کہتے ہیں جی نہیں نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تجھے مدینہ سے پیار نہیں ہے, تو نے دھوکہ دیا ہے. اگر پیار مدینہ سے ہوتا امام شافعی کا مقلد نہ بنتا, وہ مصر کا ہے. امام احمد کا نہ بنتا, وہ بغداد کا ہے. امام ابو حنیفہ کا نہ بنتا, وہ کوفے کا ہے. امام مالک کا بن جاتا, مدینے کا ہے. میں نے کہا سیاستہ نے کوئی مصنف یہاں کا نہیں تھا, تو نے مانا ہے. امام مالک یہاں کا تھا, تو نہیں مانتا. پتہ یہ چلا مدینے کا نام لے کے امت کو دھوکہ دیتا ہے, وگرنہ تو مدینے کا امام بھی نہیں مانتا. اگر ہم سے پوچھ لے رفع یدین کے مسئلے پہ, ہم مالک کو مدینے والے کو مانتے ہیں. جو مدینے کا امام تھا وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا مدینے میں نماز میں رفع الیدین نہیں تھا. اگر مدینے والے کو مانتا ہے رفع الیدین کو چھوڑ دے. نہیں سمجھے؟ امام بخاری کو مانتا ہے وہ تو عجم کا ہے. امام مالک کو ماننا جو مدینے کا ہے. مدینے والے کے امام کی حدیث نہیں مانتا, عجم والے کی مانتا ہے. میں نے کہا مدینے کا نام لے کے دھوکہ نہ دے, ہم تیرے دھوکے کی دھجیاں اڑا دیں گے. ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد زندہ ہیں, ہم اکابر علماء دیوبند کے ماننے والے زندہ ہیں. ہم اپنے امام کا دفاع بھی کریں گے, اپنے اکابر علماء دیوبند کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ. یو ٹرن لیں گے یا دفاع کریں گے؟ بولو. ریورس گیئر لگائیں گے, دفاع کریں گے. یہ دل چھوٹا نہ کیا کرو. کوئی عام میں تبلیغ والے بھی ہیں یا نہیں؟ وہ ہیں یا نہیں؟ میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کس نے لکھی ہے؟ بولتے جاؤ. حضرت شیخ. فضائل ذکر, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل رمضان, فضائل درود. تو پھر پکا ہو جا, ریورس گیئر نہیں لگانا. حکایات صحابہ کی توجہ تعلیم بھی کرا, فضائل قرآن بھی کرا, فضائل نماز بھی کرا, فضائل ذکر بھی کرا, فضائل درود بھی کرا. جو فضائل درود کی تعلیم نہ کرائے باقی کرائے یہ کچا تبلیغی ہے. میں پکا تبلیغی ہوں, فضائل نماز بھی مانتا ہوں, فضائل درود بھی مانتا ہوں. پکا تبلیغی یا کچا؟ ادھورا یا پورا؟ یار یہ 2 نمبر بات نہ کر. رائمن کی بات یہ ہے خدا نے پورے دین پر کامیابی رکھی ہے اور پورے دین پر کامیابی نہیں رکھی. حکایات صحابہ پہ اعتراض ہو ہم تب بھی دفاع کریں گے, فضائل درود پر ہو تب بھی دفاع کریں گے. دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو خدا سے ڈرو. یہ غیر مقلدوں کی ترتیب ہے جو تم نے شروع کر رکھی ہے. غیر مقلدین کی ترتیب کیا ہے؟ ان کی تفسیر احسن البیان آپ نے دیکھی ہوگی. میں اہل علم سے کہتا ہوں, آپ کو نہیں کہتا پڑے, اہل علم سے کہنا. میں نے اس پہ مستقل 1 گھنٹے کا بیان کیا ہے. احسن البیان کا تحقیقی جائزہ آپ سنیں, میرے نیٹ پہ 1 گھنٹے کا بیان اس پہ موجود ہے. احسن البیان کے مقدمے میں صلاح الدین یوسف نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں پوری تفسیر میں, پورے ترجمے میں محمد جوناگڑھی کا, کہتے ہیں پورے ترجمے جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے وہاں وہاں لفظ اللہ لکھ دیا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے. ہم توحید والے ہیں, لفظ خدا نہیں لکھتے, اللہ لکھتے ہیں. میں نے کہا تم نے خدا کا لفظ کاٹ کے اللہ لکھ کے تفسیر کو توحیدی بنا دیا ہے. مصنف تو شرک پہ مرا ہے نا. بات سمجھ آئی؟ آپ نے لفظ اللہ تفسیر سے خدا کاٹ کے لفظ اللہ لکھ کے تفسیر کو موحد بنا دیا ہے. اس کا کیا بنے گا جو شرک پہ مرا ہے؟ مشرک کی تفسیر کو توحیدی بنا کے امت کے سامنے پیش نہ کرنا. مشرک کی کتابیں چھوڑ دے. اگر وہ موحد تھا تو پھر خدا رہنے دے, نہ کاٹ. اگر خدا میں لفظ لکھنے میں شرک کی بو ہے تو پھر کیا ہے؟ محمد پنجورہ گڑی میں شرک کی بو آتی ہے, میں اس بدبودار کو نہیں مانتا, چھوڑ دینا. یہ غیر مقلدوں کا طرز ہے, دیوبند کا نہیں ہے. فضائل نماز بھی ہماری, فضائل قرآن بھی ہماری, فضائل ذکر بھی ہماری, فضائل درود بھی ہماری کتاب ہے. اعتراض تم کرو, دفاع ہم کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. چھوڑ دیں گے؟ آج پہ تبلیغ والے عہد کرو, بازار میں جاؤ گے نا تو وہ فضائل اعمال لینی ہے جس میں فضائل درود بھی ہو. دکاندار کو پتا چلے میں نے کون سی چھاپنی ہے. چھوٹا سے اعتراض ہوتا ہے, ریورس گیئر لگا لیتے ہو. وہ دور گزر گیا بابا. اب اتحاد اہل سنت میدان میں ہے, علماء آپ کے پاس موجود ہے. بحمداللہ تعالی, خدا گواہ ہے میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں, آپ کے ڈی اے خان کی بات نہیں کرتا. آپ anamidia.com ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں, انامیڈیا سروسز, فیس بک پہ ہماری آئی ڈی دیکھیں, پوری دنیا تیرے سامنے آئے گی ہم نے کس طرح امت کو دفاع میں کھڑا کر دیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے داماد مجھے ملے, کہتے ہیں میں 7 ماہ برازیل لگا کر آیا ہوں. مجھے وہاں کے لوگوں نے پوچھا مولانا الیاس گمن کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں. کہا سلام بھی دینا. انہوں نے بتانا تیری وجہ سے برازیل میں ہم مسلک دیوبند پہ کھڑے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم پچھلے ماہ مجھے مکہ مکرمہ میں ملے. کہنے لگے مولانا ملاقات آپ سے کبھی کبھی ہوتی ہے, زیارت روزانہ ہوتی ہے. میں نے کہا کیسے؟ موبائل دکھایا, کہتے ہیں واٹس ایپ پہ روزانہ تیرا ایک بیان سنتا ہوں. میں دیوبند کے طالب علم کی نہیں محتمم کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ہم زندہ ہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں آنی. یہ موت کے بعد تمہیں سمجھ آئے گی ہم نے کتنے سوراخ بند کیے ہیں. مجھے ایک شخص نے ریاض سے فون کیا, کہنے لگا میں بہت ٹینشن کا شکار تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں غیر مقلدین ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ غیر مقلد کہنے لگے, توجہ, غیر مقلد کہنے لگے او جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا میرے سر کا تاج ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا سید الطائفہ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ حضرت تھانوی گنگوہی مولانا ننوتوی کا پیر پیران ہے. اور جی ان پہ اعتراض ہے. میں نے کہا آپ کے ذمہ؟ جواب ہمارے ذمہ. حضرت نے لکھا ہے اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ رحم فرما دیجئے, دیکھو شرک ہے, رحم خدا سے درخواست کرنی چاہیے, تمہارا سید الطائفہ نبی سے کرتا ہے. میں نے کہا جواب قرآن میں ہے. مجھے کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حضرت پہ جو اعتراض ہے اس کے جواب قرآن میں درج ہے. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں نے کہا قرآن نے نبی کو رحیم کہا ہے. تم کہو تجھے قاری مانتا ہوں تیری تلاوت نہیں سنتا, امام مانتا ہوں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, آپ کو خطیب مانتا ہوں تیری تقریر نہیں سنتا, تجھے باپ مانتا ہوں تیرا ادب نہیں کرتا, تجھے مفتی مانتا ہوں تجھ سے فتویٰ نہیں لیتا. میں نے کہا یہ غیر مقلدوں کا طرز ہے. امام مانتا ہوں نماز نہیں پڑھتا, قاری مانتا ہوں قرات نہیں سنتا, باپ سمجھتا ہوں ادب نہیں کرتا. تو نے باپ مانا کیسے ہے؟ جب نبی رحیم ہے تو رحم کریں گے, جب رحیم ہے تو اس سے رحم مانگے گا. میں نے کہا اس کا جواب تو قرآن میں ہے. ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے, یو ٹرن نہیں لیتے, اپنے کافر کی عبارات کا دفاع کرتے ہیں. یو ٹرن کرو گے یا دفاع کرو گے؟ بولتے رہو. آپ سے نہ ہو تو ہم ہیں نا, آپ سے نہ ہو تو ہم ہیں نا, آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں آج صبح ورمک جمعے میں دوپہر کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو میرا گلا کام نہیں کر رہا, میں نخرے نہیں کر رہا. میں نے کہا وجہ وکیل سستا ہو کیس بڑے ہوں تو اس کے پاس کیس بہت آتے ہیں, اس لیے ہماری فیس کم ہوتی ہے, جلسے بڑے ہوتے ہیں تو جلسے تو بڑھ جانے ہیں نا. ہم کہتے ہیں عمر تھوڑی ہے کام زیادہ کرنا ہے, جتنا کام کر سکتے ہیں کریں, موت کے بعد حسرت نہ رہ جائے ہم نے کام کم کیا ہے. توجہ, میں نے بات کہہ رہا تھا کس پہ جائے ولادت پہ, عنوان ہے نا ذہن میں,
جائے ولادت پہ. میں ذرا بات آگے چلاتا ہوں. میں نے کہا نمبر 3 امام اعظم ابو حنیفہ, ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے. ابو حنیفہ کا معنی ہم امام اعظم کی ابو حنیفہ کنیت میں لگو. ایک شخص کہتا ہے تم حنفی عجیب ہو, تمہارے مذہب کی نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تبھی تمہیں حنفی کہتے ہیں. یہ کیسا مذہب ہے کہ جن کی نسبت بھی ایک لڑکی کی طرف. میں نے کہا وجہ, کہتے ہیں ابو حنیفہ ایک باپ ہے, ایک حنیفہ بیٹی. حنیفہ بیٹی کی وجہ سے اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں. تمہاری نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تو جس مذہب کی نسبت لڑکی کی طرف ہو وہ مذہب مذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا مذہب تو مؤنث قسم کا مذہب ہے. میں نے کہا تجھے دھوکہ اس لیے لگا تو عربی بھی نہیں جانتا, تاریخ بھی نہیں جانتا. عربی جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا, تاریخ جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا. اگر تاریخ جانتا یہ جھوٹ کبھی نہ بولتا. امام ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ ہے. امام ابو حنیفہ کا صرف ایک بیٹا جس کا نام حماد تھا, اس کے علاوہ بیٹا بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ بیٹی بھی نہیں ہے. اگر تاریخ جانتا تبھی تجھے دھوکہ نہ لگتا. ہمارے علم میں تاریخ بھی ہے. امام ابو حنیفہ کی بیٹی بھی نہیں, کوئی اور بیٹا بھی نہیں, تنہا ایک بیٹا حماد ہے. اور جی پھر حنیفہ کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے ذہن میں ابن کا معنی صرف ایک ہے کہ باپ ہے, ہمارے ذہن میں ایک نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ابن کے کئی معنی ہیں. دھوکہ تبھی لگتا ہے جب بندہ ایک لفظ کا معنی ایک سمجھتا ہے. بات چل پڑی ہے, میں ایک جملہ کہنے لگو. ہم نے حضرت مولانا قاسم ننوتوی نفر اللہ متقدہ بانی تعلم دیوبند نے ایک بات چھیڑی ہے. فرمانے لگے موت امتی پر بھی آتی ہے, موت نبی پر بھی آتی ہے, لیکن امتی کی موت جدا ہے, نبی کی موت جدا ہے. امتی پر موت آئے اس کا معنی روح نکل گئی ہے, نبی پر موت آئے اس کا معنی روح سمٹ گئی ہے. ایک بندہ کہتے یہ معنی غلط ہے. میں نے کہا نانا, مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا موت کا معنی قبض ہے. حدیث مبارک میں ہے ان اللہ قبض ارواحکم ورد الیکم حین شاء, اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں جب چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں. تو موت کا معنی قبض روح ہے, اور قبض کے دو معنی ہیں. ایک قبض کا معنی بسط یدی, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے, میں نے ہاتھ پھیلا دیا, کہتے ہیں بسط یدی, میں نے ہاتھ سمیٹ لیا. آپ کہتے ہیں قبض یدی, اس کا معنی کبھی قبضن کا معنی سمٹ جانا ہے, اور کبھی قبضن کا معنی یہ نہیں ہوتا, بلکہ قبضن کا معنی ایک آدمی سے چیز کو لینا اور پھر واپس کر دینا. توجہ, اس بچے کی ٹوپی موجود ہے, مجھے بچہ نہ دو ٹوپی دو بس اس کو بٹھا دو. توجہ رکھنا, یہ پہلے ٹوپی اس بچے کے پاس, اب ٹوپی بولو نا, پہلے ٹوپی اس کے پاس, اب پہلے قبضہ اس کا تھا, اب قبضہ میرا. اس کے قبضے سے نکلی میرے پاس ہے, اس کے بھی کہتے ہیں قبضہ. تو قبض ان کا ایک معنی ایک سے چیز نکلے دوسرے کے پاس آ جائے, یہ بھی قبضن ہے. چیز سمٹ جائے, یہ بھی قبضن ہے. مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں قبضن کے معنی دو ہیں, کبھی خروجن نکل جانا, کبھی حبسن سمٹ جانا. جب امتی پر موت آئے تو معنی خروج روح, روح نکل جانا ہے. جب نبی پر موت آئے تو معنی حبس روح, روح سمٹ جانا ہے. ان کو قبضن کے دو معنی آتے تھے. امتی کی معنی الگ کیا ہے, نبی کے لیے معنی الگ کیا ہے. پھر تائید میں قرآن پیش کرتے ہیں انک میتن وانہم میتون, خدا نے نبی کو میتن الگ کہا, امت کو میتون الگ کہا, یہ بتانے کے لیے نبی کی موت جدا ہے, امت کی موت جدا ہے. میں صرف اس پہ دلیل دے رہا تھا, کبھی ایک لفظ کے معنی دو ہوتے ہیں, ہمیشہ ایک لفظ کا معنی ایک ہی نہیں ہوتا. ابن کا معنی تجھے باپ نظر آیا, ہمیں ابن کا معنی اور بھی نظر آیا. آپ دنیا میں کہتے ہیں فلاں بندہ ابن الوقت ہے, ابن الوقت کا معنی اس کی والدہ کا نکاح وقت سے ہوا ہے, اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے. ابن الوقت کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے, جیسے حالات ہو ادھر پھسل جاتا ہے, ابن الوقت ہے. ابن الوقت کا معنی یہ نہیں ہے یہ وقت کا بیٹا ہے. ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہے, عربی زبان کا لفظ امن ہے. امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہے. کبھی قرآن کہتے ام صدیقہ, امن کا معنی ماں ہے. کبھی قرآن کہتے ام حاویہ, امن کا معنی ٹھکانا ہے. کبھی قرآن کہتے ام کتاب, امن کا معنی اثر ہے. ام لفظ سے ایک ہے, کبھی معنی ماں ہے. قرآن میں ام صدیقہ کبھی معنی ٹھکانا, ام حاویہ کبھی معنی اثر ہے. ام کتاب بالکل اسی طرح. ابن کا معنی کبھی باپ ہے, ابو القاسم
कभी अब उनका माना बाप नहीं है, अब उनका माना वाला। अल्लाह के नबी ने देखा और अब्दुर्रहमान बिन सखरा आए हैं, उनकी यहाँ उनकी कमीज के अंदर इस जगह पे देखा तो बिल्ली का बच्चा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबा हुरैरा, या बिल्ली का बच्चा उठाने वाले उसी दौर से उन्हें अबू हुरैरा कहा जाने लगा। इसका माना बिल्ली के बच्चे का बाप नहीं है, अबू हुरैरा का माना बिल्ली के बच्चे वाला है। अल्लाह के नबी ज़हरा के घर गए, पूछा ज़हरा अली कहाँ पर है? कहा जी घर में नहीं है। हजूर मस्जिद नबी में गए, अली और मुर्तजा मस्जिद नबी की जमीन पे लेटे थे, उनके जिस्म पे मिट्टी लगी थी। फरमाया कुमिया अबा तुराब, अबू तुराब उठ गया। इसका माना ये नहीं है अली के बेटे का नाम तुराब है, अबू तुराब का माना मिट्टी वाला है। हजरत अब्दुल्ला पैगंबर के पहले सहाबी है बड़ों में से, लेकिन अबू बकर कहते हैं इसका माना ये नहीं है कि बकर का बाप है। इसका माना जब पैगंबर ने ऐलान किया कौन मेरा कलमा पढ़ेगा बड़ों ने जिसने पहल की वो अब्दुल्ला है, मुझे कौन सारी दौलत देगा जिसने पहल की वो अब्दुल्ला है, मुझे कमारी लड़की चाहिए निकाह में कौन देगा जिसने पहल की है ये अब्दुल्ला है, मैंने हिजरत पे जाना साथ कौन चलेगा जिसने पहल की है ये अब्दुल्ला है, मेरे नबी दुनिया से गए हैं इनके मुसल्ले पे पहले कौन खड़ा अब्दुल्ला है, नबी दुनिया से गए हैं पहले इमाम कौन बना ये अब्दुल्ला है, मेरे नबी जन्नत मेरे नबी कब्र में गए हैं, हजूर के बाद सबसे पहले नबी की कब्र में कौन गया ये अब्दुल्ला है, नबी क़यामत को उठेंगे सबसे पहले कौन उठेगा अब्दुल्ला है, नबी जन्नत में जाएंगे साथ पहले कौन जाएगा अब्दुल्ला है। अबू बकर कमाना बकर का बाप नहीं है, अबू बकर कमाना पहल करने वाला है, कलमे में पहल की है अबू बकर बना, हिजरत में नबी के साथ पहल की है अबू बकर बना, मज़ार में पहले गया अबू बकर बना, गार में पहले गया अबू बकर बना, जन्नत में पहले जाएगा अबू बकर बना। अबू बकर का माना बकर का बाप नहीं है, अबू बकर का माना बकर वाला है। अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप नहीं है, हनीफा का माना दीन खालिस है, सिद्दीक ने पहले लिया खिलाया अबू बकर बना है, अबू हनीफा ने पहले लिया और लिखा अबू हनीफा बना है। अबू बकर का माना दीन लेने में पहल करने वाला, दीन फैलाने में पहल करने वाला, अबू हनीफा का माना दीन लिखवाने में पहल करने वाला, जिसने पहले लिया फैला दिया अबू बकर बना है, जिसने पहले दीन लिया लिखवा दिया अबू हनीफा बना है। अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप नहीं है, अबू हनीफा का माना दीन हनीफ को लिखवाने में पहल करने वाला है। और अजीब बात यह है अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए, आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप तो बरकत के कायल है ना, वसीले के कायल है ना, जो कायल नहीं है ना वो ना आया करे हमारे मजमे में वो ना आया करे। हाँ समझना हो तो फिर आ जाया करे, समझने के लिए जरूर आना चाहिए। ये मियाँ वाली मेरा बयान था, खत्म बुखारी का जलसा था, तो मुझे मोहतरम साहब फरमाने लगे कि मौलाना साहब आज आपने हदीस पर ही बात करनी है, उस मसले को नहीं छेड़ना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं 70% वो है। मैंने कहा फिर तो जरूर बयान करना चाहिए चाहे 70% को समझ आए। ये हमारी कौम भी अजीब है, तवज्जो रखना। मौलाना खत्म नबूवत पर बयान करे क्यों? इस इलाके में कुछ मिर्ज़ई रहते हैं। सहाबा का दिफा करे क्यों? बाज वो रहते जो सहाबा को नहीं मानते। नमाज पे बयान करे क्यों? कुछ लोग बेनमाजी हैं। रोजे पे तकरीर करे क्यों? कुछ लोग रोजा नहीं रखते। ज़कात पे तकरीर करे क्यों? हमारे मोहल्ले के लोग ज़कात नहीं देते। मसला हयात पे तकरीर न करना, कुछ ममाती भी रहते हैं। अजीब बात है नहीं, उनका दिल टूटेगा। मैंने कहा फिर खत्म नबूवत बयान न कर, मिर्ज़इयों को दिल टूटेगा। शान सहाबा पे बयान न कर, उनका दिल टूटेगा। ज़कात पे बयान न कर, जो ज़कात नहीं देता बेचारे का दिल टूटेगा। फिर किस किस का दिल रखोगे? बाकी हर मौजू पे तकरीर कराएंगे, और जब ये मौजू आ जाए ना 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 उनका दिल टूटेगा। मैंने कहा टूटने दे, मेरे नबी का दिल न टूटे। मैं इनका पाबंद नहीं हूँ, हम पैगंबर की खिदमत के, हम पैगंबर की मोहब्बत के पाबंद हैं। जो टूटता है वो टूटे, जो जुड़ता है वो जुड़े। क़यामत को भी ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमूना, अपने जुदा है गैर जुदा है। हम कहते हैं दुनिया में अपने जुदा है गैर जुदा है। हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे बंदे की जो हमारा हम अकीदा ना हो। मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने को रोड बुला करने, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने अकीदे की इस्लाह करनी है, मेरे साथ वही चले जो सही अकीदा है। हमें अपनी जमात में किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जो हमारा हम अकीदा ना हो। मैं किसी की तरदीद नहीं करता, आपकी अपनी पॉलिसियां, हमारी अपनी पॉलिसी है। हर जमात अपनी पॉलिसी में आजाद है या नहीं? बोलते नहीं।
آزاد ہے یا نہیں؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا مسئلہ بیان کیا، کہتا جی میں چل رہا ہوں چلے میں نے کہا جی یہاں پر ایک وہ بندہ ہے جو حضور پاک کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں نے کہا نہ۔ کیوں؟ میں نے کہا نہیں ہوتی، توجہ رکھنا۔ کہتا ہے اگر جوڑنے کے لیے پڑھ لیں تو پھر؟ میں نے کہا ایک لڑکی کو زنا سے چھڑوانا ہے، اس سے دوستی لگا لو، ایک دو مرتبہ منہ کالا کر لو، کیوں؟ اس کا زنا چھڑانا ہے۔ کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا زنا چھڑانے کے لیے زنا کرنا جائز نہیں ہے، نماز پہ لانے کے لیے نماز برباد کرنا کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی، میں منع نہیں کرتا، مسئلہ میرے ذمہ ہے۔ قیامت کو خدا کو یہ نہ کہنا ہمیں صحیح مسئلہ کسی نے نہیں بتایا تھا، قیامت کو یہ نہ کہنا ہم قیامت کے دن بری و ذمہ ہوں گے، اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے نہیں مانی، یہ جانے اور وہ جانے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا پھر دعوت میں جوڑنا بھی ہے، جڑیں گے کیسے؟ میں نے کہا ہم بتاتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ حل ہے نا، ٹوٹیں گے بھی نہیں، نماز بھی اپنی پڑھ لیں۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھ لیں بعد میں لٹا لیں، پڑھ لیں جوڑنے کے لیے پھر لٹا لیں، دعوت کا کام بھی ہو۔ میں نے کہا تجھے میں نے مسجد سے نہیں نکالا، میں نے کہا اس نیت سے پڑھ کے نہیں ہوتی اور بعد میں لٹا لے، ٹوٹے گا بھی نہیں، تیری نماز بھی بچ جائے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود خور کا کھانا کھانا چاہیے؟ بولیے۔ اور بس اوقات بعض لوگ کہتے جی ہماری مجبوری ہے، ہم نے دعوت دینی تھی، اگر اس کا پانی کا گلاس نہ پیتے دعوت کیسے دیتے؟ تو حلال سمجھ کے پیو گے حرام سمجھ کر؟ بولو، گناہ سمجھ کے نیکی سمجھ کے، بعد میں توبہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو یہاں بھی نماز پڑھ لو، گناہ سمجھ کے پڑھو اور بعد میں لٹا لو۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں ایک ساتھی کی بات سمجھاتا ہوں، میری بات سمجھنا۔ اگر کسی آدمی سے دوستی لگی ہو اور دوستی کٹ جائے تو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے باطل عقیدے سے دنیا میں دوستی لگا لی اور جب قیامت کو خدا نے جدا کیا نا تو ایک مرتبہ یاری یاد آئے گی، ہم دنیا میں یار تھے، الگ ہو گئے، یہ دوستی ٹوٹنے کا دکھ ہوگا، ہم نے لگائی ہی نہیں ہے، ہمیں ٹوٹنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم دکھوں سے بے نیاز ہیں، نہ ہم نے لگائی ہے نہ ہم ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ ہم قیامت کو خدا سے کہیں گے اللہ تیرے نبی کی خاطر ہم ان سب سے نالا تھے، وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، وہاں بھی مصطفیٰ کے تھے یہاں بھی مصطفیٰ کے ہیں، بس ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں بتا رہا تھا ہمارے امام کی کنیت ابو حنیفہ، اس پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 95% حنفی ایسے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے امام کا نام کیا ہے، کہتا ہے ابو حنیفہ، حالانکہ نام ابو حنیفہ نہیں ہے، اصلی نام نعمان کوئی نہیں جانتا، 95% نہیں جانتے۔ 95% سنیوں سے پوچھو حضرت ابو بکر پہلے امام خلیفہ، ان کا نام کیا ہے، کہتے ہیں ابو بکر۔ ہم نے کہا نہیں، نام بتاؤ، نہیں آتا، اس کی حکمت کیا ہے؟ 95% سنی سے صدیق کا نام پوچھو، نہیں جانتا۔ ابو بکر کنیت جانتا ہے، نام عبداللہ ہے، نہیں جانتا، کنیت جانتا ہے۔ 95% حنفی سے امام ابو حنیفہ کا نام پوچھو، نہیں جانتا، کنیت پوچھو، جانتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام ابو بکر کو ماننے والا سنی عموماً نام نہیں جانتا، ابو بکر کے لفظ کو جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مقلد 95% نعمان کا نام نہیں جانتا، ابو حنیفہ کنیت سے واقف ہے۔ اس کی وجہ ایک نام ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کسی بندے کا کام اتنا پسند کرتے ہیں اس کے نام کو خفا میں رکھ کے اس کے کام کو منظر عام پہ لے آتے ہیں۔ نبی سے دین لے کے پھیلانے میں پہل کرنا یہ صدیق کا کام ہے، جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی کا دین صحابہ سے لے کے لکھوانے میں پہل کرنا ابو حنیفہ کا کام ہے، جو خدا نے انہیں دیا ہے۔ تو دین لے کے پھیلانے میں پہل یہ مشن صدیق ہے، صحابہ سے دین لے کے لکھوانے میں پہل یہ مشن امام اعظم مشن حضرت نعمان ہے۔ خدا کو صدیق کا اتنا مشن پسند آیا، لوگ نام نہیں جانتے، ابو بکر مشن کو جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا کام اتنا پسند آیا، لوگ نام نعمان نہیں جانتے، کام ابو حنیفہ کو جانتے ہیں۔ تو جب تک صدیق کا نام رہے گا، صدیق کا کام رہے گا، ابو بکر لوگ کہتے رہیں گے۔ جب تک امام نعمان کا کام رہے گا، لوگ ابو حنیفہ کہتے
कहते रहेंगे खुदा ने अबू बकर के नाम अब्दुल्ला को पर्दे खिफा में रखा, इनकी कुनियत अबू बकर को आम किया है। इमाम अबू हनीफा का नाम नुमान भी पर्दे खिफा में रखा, इनके काम अबू हनीफा को आम किया है। सिद्दीक का मिशन अबू बकर से जिंदा है, नुमान का मिशन अबू हनीफा से जिंदा है। अबू बकर नाम है या काम है? अबू हनीफा नाम है या काम है? तो काम जिंदा है, आज उनके वसफ भी जिंदा है। इनका वसफ ये काम वाला है, इनका वसफ ये औलाद और नाम वाला नहीं है। तवज्जो रखना, हजूर पाक के मिशन को लेकर चलने वाले नबी के जिस्मानी बेटे रूहानी बेटे, बोलो जिस्मानी बेटे रूहानी बेटे, इसका माना यह है अगर मिशन जिस्मानी हो तो लेकर चलने वाले जिस्मानी औलाद होती है, अगर मिशन रूहानी हो तो लेकर चलने वाले रूहानी बेटे होते हैं। सिद्दीक ने भी मिशन रूहानी को लिया है, उनकी कुनियत अबू बकर ये रूहानियत वाली है। इमाम अबू हनीफा ने रूहानी मिशन को लिया है, इनकी कुनियत भी अबू अहमद मारूफ नहीं है, अबू हनीफा मारूफ हुई है। जो मिशन रूहानियत को लेकर चले उसकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और उसकी कुनियत भी अबू बकर के नाम से चली जो रूहानी है। इमाम अबू हनीफा मिशन रूहानी में पैगंबर का वारिस है, अबू अहमद नहीं अबू हनीफा के नाम से चला है। अगर मिशन जिस्मानी लेके चलते तो इनका नाम मिशन जिस्मानी वाला चलता, ये चूंकि रूहानी काम को लेकर चले इनका रूहानी नाम आज भी जिंदा है, आइंदा भी जिंदा रहेगा। नंबर 1 बशारत, नंबर 2 जाए विलादत, नंबर 3 कुनियत, नंबर 4 लक़ब। इमाम आजम अबू हनीफा का लक़ब इमाम आजम, कुनियत अबू हनीफा है, लक़ब इमाम आजम है। तवज्जो रखना, लक़ब इमाम आजम है। लोग कहते हैं भाई लक़ब इमाम आजम क्यों है और लक़ब हो सकता था? मैंने कहा नहीं और लक़ब नहीं होने चाहिए थे। मुझे कहता है वजह, मैंने कहा वजह यह है कि दुनिया में इमाम कई है, हमने देखना है नबुव्वत से क्या निकला। कहा जी सहाबियत, मैंने कहा सहाबियत से क्या निकली? कहते हैं इमामत। मैंने कहा फिर बात समझना, पैगंबर के बाद पैगंबर के सहाबा, सहाबा के बाद फुक़हा है। तो फिर मैं ये बात कहूंगा, हमने कुरान को देखना है, कुरान ने लफ्ज बोला मिनन नबिय्यीना, कुरान ने लफ्ज बोला वसिद्दीकीना। तवज्जो रखना, कुरान ने लफ्ज बोला मिनन नबिय्यीना, कुरान ने लफ्ज बोला वसिद्दीकीना। नबिय्यीन में जो सबसे बड़े हैं उन्हें इमामुल अंबिया कहते हैं, नबिय्यीन में जो बड़े उन्हें नबी आजम कहते हैं, सिद्दीकीन में जो बड़े उन्हें सिद्दीक अकबर कहते हैं। अबू बकर नबी इमाम अबू हनीफा नबिय्यीन में नहीं है, नबी आजम कैसे कहे? सिद्दीकीन में नहीं है, सिद्दीक अकबर कैसे कहे? अब इनका नाम वो होगा जो नबियों के बाद वाला, सिद्दीकीन के बाद वाला, नबीयीन सिद्दीकीन के बाद जो दीन को लेके चले वो इमाम फकी है। तो दुनिया ने देखा बड़े इमाम ये थे, इमाम मालिक, बड़े इमाम ये थे इमाम शाफी, बड़े इमाम ये थे इमाम अहमद। हमने इमाम मालिक से पूछा बड़ा किसे माने? उसने कहा अबू हनीफा को। हमने कहा दलील क्या है? इमाम अहमद ने, इमाम मालिक ने दलील ली है। फरमाते रअयतु रजुलन, मैंने एक आदमी को देखा, लो कल्लमा का फियाद सारिया अयजला ज़हबा लगामा बिहुज्जतिही, इतना बड़ा आदमी था, दलील का इमाम है। अगर ये लकड़ी के सतून को लेके सोने का साबित करे तो कर सकता है, इसलिए कि ये इमामों का इमाम है। इमाम शाफी से पूछा मुझे बताओ बड़ा इमाम कौन है? कहा मैं कहता हूँ इमाम अबू हनीफा। तुम्हारी दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि मन अरादल फिक़ह फलजल्दम अलैहि अबा हनीफा व सहाबहु, फाहमे दीन लेना चाहे अबू हनीफा के शागिर्दों के पास बैठना, फ़इन्न नासा इयालन अलैहि फिल फिक़ह, इसलिए कि बाकी दुनिया फिक़ह में इमाम अबू हनीफा की औलाद है और ये बाप है, औलाद छोटी है बाप बड़ा है, इसलिए इमाम आजम क्या देते हैं? इमाम अहमद से पूछा बड़ा कौन है? कहा जी अबू हनीफा। तुम्हारी दलील क्या है? फरमाते दलील ये है सुबहान अल्लाह। लफ्ज क्या बोला? सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। इनने कहा सुबहान अल्लाह, लफ्ज सुबहान बोलते ही वो हैं जहां पर कमालात की इंतहा हो जाए। इमाम आमन ने सुबहान अल्लाह से बात शुरू की है। फरमाया सुबहान अल्लाह हुआ फिल इल्म व ज़ुहद वल वरे व इसारे दारिल आखिरा बेमहल्ल ला युद्रिकु अहद। इल्म व तक़वा में अबू हनीफा वहां तक पहुंचा है जहां सहाबा के बाद कोई भी नहीं पहुंचा, इसलिए हम इसे कहते हैं ये सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है। सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है।
اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں، کئی بار میں سناتا ہوں۔ خیرپور میرس میں گیا، رات کو حیدریہ میں جلسہ تھا اور صبح میرا بیان خیرپور میرس کی مرکزی جامع مسجد میں تھا، اور وہاں بیان کے بعد ایک لڑکا مجھے ملا اور کہنے لگا تقلید کرنا، میں نے کہا واجب، تمہارے امام تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تقلید نہ کرے تو پھر، میں نے کہا گناہ ہے، توجہ رکھنا، تقلید نہ کرے تو پھر، میں نے کہا گناہ ہے، تو جب امام تقلید نہیں کرتا اسے بھی گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہتا جب تقلید نہ کرنا گناہ ہے تو امام تقلید نہ کرے گناہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا بتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ کہتا ہے کسی کا نہیں۔ میں نے کہا گناہ نہیں ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے خود نبی ہے، کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا اچھا باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا نہ پڑھے؟ کہتے ہیں گناہ۔ میں نے کہا باجماعت کا معنی؟ کہتے ہیں امام کے پیچھے چند لوگ کھڑے ہو جائے۔ میں نے کہا تمہارا امام بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، وہ کسی کے پیچھے نہیں ہے، تم باجماعت پڑھتے ہو، کسی کے پیچھے ہو، تم سارے نیک ہو۔ تمہارا مولوی گناہ کرتا ہے، نماز پڑھا بھی رہا ہے، گناہ کر بھی رہا ہے، کیوں؟ وہ کسی کے پیچھے جو نہیں ہے۔ کہتا ہے کسی کے پیچھے تم کھڑا ہو، وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ آیا، نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا، خود نبی ہے، امام نماز میں کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہے کیونکہ خود امام ہے۔ ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ خود مجتہد ہے، خود فقیہ ہے، خود امام ہے۔ مجھے کہنے لگا امام اور بھی ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، تم نے ان کو چھوڑ کے اس امام کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس شہر میں مسجدیں اور بھی ہے، اور مسجد چھوڑ کے یا جمعہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ باقی مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ امام بڑا ہے، یہ امام۔ میں نے کہا لقب امام اعظم ابو حنیفہ نمبر 5 ہمارے امام کے کارنامے۔ اب کارنامے تو اتنے ہیں، اللہ گواہ ہے، میں بغیر مبالغے کے کہتا ہوں ہم فجر تک بھی چلتے رہے تو ہمارے امام کے کارنامے ختم نہیں ہونے۔ یہ تو میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں نا، جس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور اکابر کے علوم کو لے کر چلے تو بندہ سوچ سکتا ہے ہمارے امام کے کارنامے کتنے ہوں گے۔ میں اختصار سے امام کے 3 کارنامے پیش کرتا ہوں، بڑے اختصار سے، بغیر لمبی بات کہنے کی۔ نمبر 1 ذہن میں رکھنا، نمبر 1 ہمارے امام کا کارنامہ یہ ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے نماز لی ہے، نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، امت کو صحابہ نے نبی والی نماز پڑھ کے دکھا دی ہے، نبی والا حج صحابہ نے کر کے امت کو دکھا دیا ہے، نبی والا روزہ رکھ کے صحابہ نے امت کو رکھ کے دکھا دیا ہے، پیغمبر والا جہاد نبی کو دیکھا، جہاد کر کے امت کو دکھا دیا ہے، نبی کو صدقہ کرتے دیکھا، امت کو صدقہ کر کے صحابہ نے دکھا دیا ہے، پیغمبر کو نکاح کرتے دیکھا، نکاح کر کے امت کو دکھا دیا ہے۔ نبی کا نکاح ایسے ہے، لیکن ایک کام صحابہ نبی کو دیکھتے رہے، امت کو دکھاتے رہے، نبی والی نماز پڑھ کے بتاتے رہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ پڑھنے والا یوں ہی رہتا، نقصان کیا تھا؟ اللہ کے نبی والا قرآن دیکھ لو، ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ جمع کرا دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، مجھے بتاؤ قرآن اترا کس پہ ہے؟ توجہ رکھنا، کس پہ اترا؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ بولو نا بھائی، قرآن اترا کس پہ ہے؟ لکھوایا کس نے ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کرام نے۔ یہ رٹی رٹائی باتیں نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں یا نہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ تو پھر حضور نے لکھوایا نا۔ حضرت علی کاتب وحی ہے، کس نے لکھوایا؟ حضور نے۔ حضرت زید کاتب وحی ہے، کس نے لکھوایا؟ حضور نے۔ خود کیوں نہیں لکھا؟ امی جو ہے، خود کیوں نہیں لکھا؟ امی جو ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن اترا کس پہ؟ حضور پاک پہ۔ لکھوایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کیا ہے؟ بات سمجھنا، صدیق اکبر نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اترا، وہ تھوڑا تھوڑا الگ الگ جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھی جن کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے وہ سارے لے کر آؤ تاکہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے۔ کوئی بندہ کہے گا نبی نے الگ الگ
थोड़ा थोड़ा लिखा था, सिद्दीक ने एक जगह पे जमा क्यों करवा दिया है? जरा नुक्ते पे गौर रखना। अल्लाह के नबी पे सारा कुरान एक बार उतरा या थोड़ा थोड़ा? बोलो ना। तो हजूर को एक बार लिखवाना चाहिए या थोड़ा थोड़ा? और सिद्दीक को इकट्ठा मिला या थोड़ा थोड़ा? तो फिर सिद्दीक को इकट्ठा करवाना चाहिए। नबी ने थोड़ा थोड़ा लिखवाया, सिद्दीक ने एक जगह पे इकट्ठा करवा दिया। हज़रत उस्मान गनी ने फिर क्या किया? आप कहते हैं जामिउल कुरान है, उस्मान है, उस्मान है। ये जामिउल कुरान तो सिद्दीक है रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर हज़रत उस्मान को अब जामिउल कुरान का जो नारा लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? बात तवज्जो से समझना। कुरान करीम कई एक किरातों में था, और ये किरात कई एक किरातों में था। मुख्तलिफ किरातों में कुरान लिखा गया और दुनिया में कई नुस्खे फैल गए। अरब से अजम में पहुंचा, अजमियों में लड़ाई शुरू हो गई। एक कहने लगा कुरान ये है, दूसरा कहने लगा कुरान ये है। तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, दूसरा नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। एक बार नुस्खा मालिक वाला है, एक के बाद मालिक वाला है। ये दोनों लड़ पड़े, एक कहते हैं ये असली है, दूसरा कहते हैं ये असली है। असली तो दोनों थे। हज़रत उस्मान गनी के पास जब ये शिकायत पहुंची, उम्मत लड़ने लगी है, मसला समझ नहीं आ रहा। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया पूरी दुनिया में जितने कुरान के नुस्खे फैले हैं सारे एक जगह पे जमा कर दो। वो सारे नुस्खे मदीना में जमा करा लिए। फिर उस्मान गनी ने सिर्फ एक नुस्खा लिखवा के पूरी दुनिया में फैला दिया, बाकी सारे नुस्खे मदीने में रख लिए। हर किरात वाला कुरान लिखवा के मदीना में रख लिया है, लेकिन एक किरात वाला दुनिया में आम कर दिया है ताकि उम्मत को फितने से बचा लिया जाए। अल्लाह के नबी ने थोड़ा थोड़ा लिखवाया है, सिद्दीक अकबर ने एक जगह जमा करवाया है, उस्मान गनी ने एक किरात पे लिख के पूरी दुनिया में फैला के उम्मत को फितने से बचाया है। नबी का काम ये है, सिद्दीक का ये है, अली हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का काम ये था। मैं समझाने लगा। हज़रत सिद्दीक ने एक जगह पे जमा क्यों करवाया? वजह एक ही जंग है, उसमें 700 सहाबा शहीद हुए। मसला चला अगर ये सहाबा शहीद होना शुरू हो गए, कुरान तो अलग अलग है, इकट्ठा कुरान मिलेगा कैसे? हज़रत उमर ने, इधर हजरत सिद्दीक है, उमर है, हज़रत उमर ने कहा सिद्दीक अकबर कुरान को एक जगह पे जमा करवा लीजिए। एक जगह पे कुरान जमा क्यों कराया? अगर सहाबा चले गए कुरान जाया हो जाएगा। सहाबा ने नमाज पढ़ी, उम्मत को पढ़ के दिखा दी है, ये दुनिया से चले जाते। बाद वाले गड़बड़ कर सकते थे। खुदा ने इमाम अबू हनीफा को खड़ा किया और सहाबा के दौर में खड़ा किया। अल्लाह के नबी को देखा सहाबा ने, अबू बकर हजरत नबी को देखा सहाबा ने, इमाम अबू हनीफा ने देखा सहाबा को, उन्होंने नमाज पढ़ते देखा, नबी को इन्होंने नमाज पढ़ते देखा, सहाबा को, सहाबा नबी को देखा, उम्मत को दिखाया। अबू हनीफा ने सहाबा को देखा, सहाबा वाली नमाज को लिखवाया। सहाबा वाली नमाज को अगर ना लिखवाते तो फिर मसला बन जाना था ना। तो इमाम हनीफा ने पहला काम ये किया कि जो मसाइल जरूरत के थे इमाम साहब ने लिखवा दिए हैं। जो उसूलों से मसले क़यामत तक के लिए पेश आने थे, ये मसला जो मैं छेड़ने लगा ना इतना अहम है। अगर मैं कम से कम 1.5 घंटा इस मसले को समझाऊं तो पूरा मसला समझ आए। इमाम साहब ने असूल कैसे निकाले, फिर असूलों से मसाइल कैसे निकाले, फिर इमाम साहब ने मसले लिखवा दिए हैं। इमाम साहब क्या करते? कुरान से मसला निकालते, लिख देते, हदीस से निकलवाते, लिखवा देते। इमाम अबू हनीफा का पहला बड़ा कारनामा यह है कि उम्मत को क़यामत तक जिन उसूलों की जरूरत थी उनको लिखवा दिया। जो मसले पेश आए उम्मत को लिखवा दिए। आइंदा जो पेश आने थे उनके लिए मेरे इमाम ने उसूल बना दिए। आइंदा जो मसले पेश आए उनके लिए उसूल बना दिए। अब मैं एक बात कहता हूं, ये जो इमाम साहब ने मसले निकाले थे किन से? अहादीस से, किन से? कुरान से। अब इससे एक बात समझ आई, अगर कोई बंदा आपको कहे ना हम फिका हनफी इसलिए नहीं मानते कि फिका हनफी अल्लाह के नबी के दौर के बाद की है, अल यौमा
अकमलतु लकुम के बाद है, ये बिदअत है, हम नहीं मानते। डीए खान के दोस्तों तवज्जो रखना, अगर कोई बंदा आपसे पूछे फिक़्ह हनफी नबी के दौर की है, आपने सीना तान के कहना है नबी के दौर की है। अगर कोई बंदा पूछे फिक़्ह हनफी नबी के दौर की है, क्या कहोगे? बुलंद आवाज से बयान मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, तो थकना मुझे चाहिए, आपको चाहिए। नारे हम नहीं लगवाते, नारे लगवाने का माना कि हम ये भी ना पूछे कि मसला समझ आया कि नहीं। अगर कोई बंदा पूछे फिक़्ह हनफी नबी के दौर की है या नहीं, क्या कहोगे? सब बोलो, क्या कहोगे? वो कहेगा इमाम अबू हनीफा नबी के दौर के हैं, आपने कहना नहीं। वो कहेगा जब इमाम अबू हनीफा रसूलुल्लाह सल्लम के दौर के नहीं है तो फिर फिक़्ह हनफी नबी के दौर में कैसे? आपने फौरन पूछना है। ये जो सही बुखारी में हदीस इमाम बुखारी ने लिखी है ये नबी के दौर की है, वो कहेगा जी हाँ नबी के दौर की है। आपने कहना है इमाम बुखारी नबी के दौर के थे, वो कहेगा नहीं। आपने पूछ रहे जब इमाम बुखारी नबी के दौर में नहीं थे तो ये सही बुखारी नबी के दौर की कैसे है? उसने कहना है हदीस नबी के दौर की है, लिखी इमाम बुखारी ने है। आपने कहना है मसले हदीसों के नीचे नबी के दौर में थे, निकाले अबू हनीफा ने है, निकाले अबू हनीफा ने है। मुझे बताओ जहां हम बैठे हैं ये कौन सी जगह? पूछो ना, कौन सी जगह? ग्रीन मैरिज हॉल। इसको बने कितने साल हो गए? 1 साल को, ठीक है 2 साल 1 साल, हमें क्या फर्क पड़ता है? 8 साल हो गए। मैं समझाने के लिए कहता हूं, चलो ग्रीन हॉल को बने मिसाल के तौर पे 8 साल 10 साल हो गए। अब मुझे बताओ इस ग्रीन हॉल में टूटियां भी हैं जिससे वुजू करते हैं, इसमें टूटियां भी हैं जहां से पानी निकलता है, गुस्ल करें, इस्तिंजा करें। अब मैं आपसे पूछूं इस ग्रीन हॉल को बने कितने साल हो गए? आपने कहा 10 साल। मैंने कहा इसके नीचे जो पानी है ये कब से है? आपने कहना ओ कब से? हमें तो पता नहीं, जब से जमीन है तब से है। मैं पूछूं फिर ये पानी निकला कब है? आपने कहना जब ये ग्रीन हॉल बना है, इसका मतलब पानी पहले भी था, निकला तब है जब ग्रीन हॉल बना है। मसले हदीसों के नीचे नबी के दौर में भी थे, निकले तब है जब अबू हनीफा आया है। जब अबू हनीफा क्यों जरा समझना, इमाम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा, उम्मत का चिराग है। सिराजुल उम्मा, उम्मत का चिराग का काम क्या है? हमारे पास किताब मौजूद है लेकिन पढ़ नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई, हमने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों मुझे बताओ इस लाइट ने अल्फाज लिखे हैं या लाइट ने अल्फाज दिखाए हैं? ये लाइट अल्फाज लिखती नहीं है, अल्फाज दिखाती है। चिराग के जिम्मे अल्फाज बनाना नहीं है, अल्फाज दिखाना है। अबू हनीफा सिराजुल उम्मा है, इनके जिम्मे मसले बनाना नहीं है, बल्कि जो मसले हदीसों की तय में बना के नबी ने रखे थे अबू हनीफा के जिम्मे दिखाना है। फिर मैं कहूंगा कि जिस तरह लाइट अल्फाज बनाती नहीं ये दिखाती है, अबू हनीफा का चिराग मसले बनाता नहीं मसले दिखाता है। बनाए अल्लाह के नबी ने है, दिखाए इमाम अबू हनीफा ने है। मसले बनाने को शरउन ऐन वाला कहते हैं, मसले दिखाने को शरउन हा वाला कहते हैं। हमारे नबी शारे ऐन वाले मसले बनाए हैं, अबू हनीफा शारे हा वाले मसले दिखाए हैं। इसे उलमा की जबान में यूं कहते हैं अल क़ियासु मुज़हिरुन ला मुस्बितुन, क़ियास मसले बनाता नहीं है, क़ियास मसले दिखाता है। अबू हनीफा क़ियास वाला मसले बनाए अल्लाह के नबी ने है, इसने क़ियास किया तो मसले दिखाए हैं। बनाने वाले मुस्तफा है, दिखाने वाले अबू हनीफा। जिस दौर से बने वो नबी दौर है, जिस दौर में निकले ये हनफियत का दौर है। इसलिए जबकि हदीस है तब का मसला है, जबकि आयत है तब का मसला है। फर्क ये है कि मसला पहले था, निकला तब है जब अबू हनीफा आया है। तो फिक़्ह हनफी किस दौर की है? बोलो ना किस दौर की है? ये बात की है नबी के दौर की है। कोई बंदा तुम्हें गलत फहमी में न डाले। अगर नबी के दौर की है तो
تو ایک ایک حدیث سے یہ دو دو مسئلے کیوں ہیں؟ آپ اس سے پوچھو حدیث قرآن کی شرح ہے، ایک ایک مسئلے پہ دو حدیثیں کیوں ہیں؟ اگر مسئلہ بنانے والا ایک مسئلے پہ دو حدیثیں دے سکتا ہے تو مسئلہ دکھانے والا ایک حدیث سے دو مسئلے نکال کے دے سکتا ہے۔ مسئلے بنانے والے دو دو حدیثیں دے دی ہیں تو نکالنے والے نے دو نکال دی، تو پھر کیا ہوا؟ کیا فرق پڑا ہے؟ بعد والے بیٹھے ہیں نا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ زمین کے نیچے تو پانی دونوں تھے نا، انجینئر نے نکال دیا اور بعد والے نے بتا دیا یہ نہ پینا یہ پینا۔ توجہ، امام صاحب نے دونوں مسئلے نکال دیے، ابو یوسف نے بتایا یہ لینا یہ نہ لینا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں امام کا شاگرد ہوں، جو مزاج میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ امام محمد نے بتایا یہ دونوں مسئلے امام کے، یہ لینا یہ نہ لینا۔ اس سے مسئلہ تمہیں سمجھ آنا چاہیے۔ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، انہیں کہو گدو جھوٹ نہ بولو، اختلاف نہیں کرتے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے، فتاوی شامیہ میں ہے، امام ابو یوسف کہتے ہیں میں اپنے استاد سے اختلاف نہیں کرتا، ایک ہی مسئلے پہ میرے استاد کی دو رائے ہوتی، میں ایک کو ترجیح دیتا ہوں۔ تم نے سمجھا اختلاف کیا ہے، اس نے استاد ہی کی دو رائے میں سے ایک رائے کو ترجیح دی ہے۔ اسی زمین سے پانی دو نکلے ہیں، ایک کا ذائقہ الگ ہے ایک کا الگ ہے، نکلے دونوں ہیں۔ انجینئر نے ایک کو پینے کے لیے بتایا، ایک سے منع کر دیا ہے۔ ابو حنیفہ نے مسئلے دونوں دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو یوسف نے بتایا یہ لینا یہ نہیں لینا۔ ہم امام کا مزاج بھی جانتے ہیں، فتویٰ اس پہ ہے، وہ کیوں بتایا؟ ابو حنیفہ بتانا چاہتے ہیں اس میں پہلو ہے، نکل یہ بھی سکتا ہے نکل یہ بھی سکتا ہے، لیکن عمل اس پہ ہے اس پہ نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی کس دور کی ہے؟ امام صاحب کا کارنامہ سمجھے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، میں مذاق نہیں کر رہا، فجر تک بھی اس موضوع کو چھیڑے نا، آپ کی فجر کی اذانیں ہونی ہیں، یہ موضوع کور نہیں ہونا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے خدا نے 6 چیزیں وہ دی ہیں جو پہلی امت کے نبیوں کو نہیں دی۔ ان میں پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع جمع جامع تن کی ہے، کلم جمع کلمہ تن کی ہے۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتے ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمانہ مفردن۔ میں مولویوں کے لیے گئے تو مفردن مفردن، کیوں؟ میں نے کہا یہ کافیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عوام نہ پچھانو، ہمارے لیے کیوں بات نہیں کرتا؟ یہ ان کے لیے ہے جو ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں یہ اسٹیج کا خطیب ہے، انہوں کتابہ نہیں ہوندیا، اگر ہوندیا تو بہ کے پڑھاندہ نا۔ میں نے کہا نا، مجھے درسگاہ کا علم بھی آتا ہے، مجھے عوامی زبان بھی آتی ہے۔ میں اس پہ جتنا خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر آدمی اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاں اگر تبلیغ والے آئیں اجتماع پر کارگزاری نہیں سناتے؟ بتاؤ، جمعیت والے ووٹ مانگے کارگزاری نہیں سناتے؟ میں سنا لوں تو پھر یہ ریا کیسے ہے؟ ایک یہ ریا کا فتویٰ میرے لیے ہے، ہر آدمی کارگزاری سناتا ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کرۂ عرض پہ تم پھر لو، میری بات پہ یقین نہ کرو، کرۂ عرض پہ تم پھرو، پھر بندے ڈھونڈنا جو خانقاہ کا پیر بھی ہو، توجہ رکھنا، جیل کا اسیر بھی ہو، میدان کا مجاہد بھی ہو، درسگاہ کا مدرس بھی ہو، قلم کا ادیب بھی ہو، سٹیج کا خطیب بھی ہو، مناظر بھی ہو، تلاش کرنا، جب ملے تو مجھے نام بتا دینا۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں بڑے شہر کا محتمم نہیں ہوں۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں ہم نے محنت کی ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا، میں نے پنکھے کیوں بند کرائے ہیں؟ اس لیے مجھے آپ کی پیاس کا اندازہ ہو، مجھے آپ کی گرمی کا اندازہ ہو، ورنہ میں لگا رہوں گا آپ تھکتے رہو گے۔ آپ کہیں مولانا صاحب نے 2 گھنٹے بیان کیا، دوسرے نے کہنا کیا بیان کیا؟ پنکھا لگا ہوا تھا، کون سا کمال کیا؟ ہم نے کہا نہ تیرا پنکھا ہے نہ میرا پنکھا ہے۔ اب گرمی تمہیں کم لگے گی، تم نے سننا ہے، مجھے زیادہ لگے کہ میں نے بولنا ہے، تو مشقت میری زیادہ یا تیری زیادہ؟ میں نے تمہیں غیبت سے بچایا تاکہ باہر جا کر غیبت کر کے اپنے نامہ اعمال سے آنا کرنا۔ اس سے زیادہ میں تمہاری کیا فکر کر سکتا ہوں؟ یہ میری باتیں تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے میری خانقاہ کا ماحول دیکھا نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے،
میں ساتھ کہتا ہوں تمہیں ایسا پیر چاہیے تو اور کیا چاہیے تمہیں؟ ایسا پیر ملے تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہم انشاءاللہ اپنے خانقاہ اور اپنے مشائخ کی ترجمانی کرتے ہیں. میں بات سمجھانے لگا تھا. ایک ہے الکلمہ، توجہ، کلمہ، ایک ہے کلمتن، نقطہ سمجھنا، ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمتن جامعہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ ایک ہو، معنی ایک ہو. یہ کلمہ لفظ ایک ہو، معنی ہزار ہو. یہ کلمہ جامعہ. پہلے نبیوں کو خدا نے کلمات دیے ہیں. ہمارے نبی کو کلمات الجامعات دیے ہیں. پہلے نبیوں کو کلم دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں. وجہ ان کو جتنے مسئلے چاہیے تھے اتنے لفظ، توجہ رکھنا، یہ تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آنا، توجہ لگی، جتنے مسائل چاہیے اتنے الفاظ دے دیے ہیں ہمارے نبی کو. چٹے نہیں دیکھنا، میں منع کیوں کرتا ہوں؟ آپ نے سمجھے پتہ نہیں کون سی بات آ گئی ہے. آپ پہ چڑ دیکھتے ہیں میں اتنا اہم مسئلہ چھیڑ رہا ہوں نا، آپ توجہ رکھنا. میں کہتا ہوں ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ. پہلے نبیوں کو کلمات دیے، ہمارے نبی کو بولو جوامع الکلم دیے. فرق کیا ہے؟ پہلے نبیوں کو جتنے مسئلے چاہیے اتنے الفاظ دے دیے. مسئلے تھوڑے ہیں، لفظ بھی تھوڑے ہیں. ہمارے نبی کو مسائل چاہیے قیامت تک کے لیے کروڑوں. اگر کروڑوں مسئلوں کے لیے اللہ کروڑوں الفاظ دے دیتا، کس درسگاہ میں پڑھاتے؟ کون سا قلم لکھتا؟ کون سا پریس چھاپتا؟ کون تسینے میں محفوظ رہتے؟ پہلے نبی گیا، کل محلہ کا نبی ہو، ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، بستی کا نبی، مسئلے تھوڑے، شہر کا نبی، مسئلے تھوڑے. ہمارا نبی بستی کا نہیں ہے، پوری دنیا کا، ایک قوم کا نہیں ہے، اقوام عالم کا، ایک دور کا نہیں ہے، سارے دوروں کا. مسئلے کروڑوں چاہیے، کروڑوں مسئلوں کے لیے اللہ کروڑوں الفاظ دیتے. توجہ، سنبھالتا کون؟ خدا نے کرم یہ کیا، لفظ تھوڑے دے دیے، اس کے تہ میں کروڑوں مسئلے رکھ دیے نکالنے کے لیے. ابو حنیفہ دے دیا. توجہ رکھنا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو جتنا پانی چاہیے اگر خدا زمین پہ رکھ دیتا امت غرق ہو جاتی. جتنا گیس چاہیے زمین پہ رکھ دیتا امت مر جاتی. جتنا پیٹرول چاہیے زمین کے اوپر رکھ دیتے امت جل جاتی. خدا نے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے جتنا پانی چاہیے زمین کی تہ میں رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے. جتنا گیس چاہیے زمین کے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے. جتنا پیٹرول چاہیے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے. قیامت تک آنے والے کروڑوں انسانوں کو جتنے مسئلے چاہیے حدیث کی تہ میں رکھے نکالنے کے لیے ابو حنیفہ دیا ہے. نکالنے کے لیے ابو حنیفہ دیا ہے. یہ ہے جوامع الکلم. میرا صرف جوامع الکلم پہ پورے گھنٹے کا بیان موجود ہے. آپ نیٹ پہ ذرا وزٹ تو کریں نا. میں تمہارے دماغ سے ذاکر نائک کھرچ نہ دوں، میرا میڈیا سن تو صحیح نا. یہ اس لیے دماغ میں ذاکر نائک بیٹھا ہے، اتنے دلائل ذاکر نائک دیتا تو مجھے سناؤ اس کا بیان. نہ اس طرح وہ بول سکتا ہے، نہ اتنی زبانی گفتگو کر سکتا ہے، نہ زبانی دلائل دے سکتا ہے. یہ میڈیا کا جادو نہ چاہے. میں کبھی کہتا ہوں ذاکر نائک کی خوش قسمتی اس کو مرید اچھے ملے ہیں، میری بدقسمتی مجھے مرید نہیں مل رہے. کیوں؟ میں ابھی کہتا ہوں میں نے چینل بنانا ہے، فنڈ دو. صبح پورے ڈی اے خان میں ڈنڈورا پٹ جائیں گے. یہ جلسہ کیا تھا پیسے مانگنے کے لیے. اور ذاکر نائک کہتا ہے میں نے چینل بنانا ہے، لوگ زکوٰۃ میں ڈالر دیتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں. دے دیا، چینل بن گیا. میں کہتا ہوں چینل بنانا ہے، لوگ کہیں گے جلسہ کی اس لیے تھا، اس نے پیسے جمع کرنے تھے، ساری صفائی پھیر کے رکھ دی. ایسے ہے یا نہیں؟ دیکھو یہی آج میں آیا ہوں نا. آپ کے شہر میں کبھی ذاکر نائک آیا؟ بولو. آپ کیوں جانتے ہیں؟ میڈیا. اور میں میڈیا کی بات کروں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، بنانی نہیں چاہیے. تو نے عمرے پہ جانا ہے تصویر کھنچواتا ہے، میں نے عقیدہ بیان کرنا ہے ویڈیو بنوائی ہے، میرا عقیدے والی ویڈیو حرام ہے، تیری عمرے والی تصویر حلال ہے. عجیب بات ہے. میری بیوی تو ویڈیو نہیں بناتی، تیری تو اہلیہ عمرے کے لیے تصویر کھنچاتی ہے. میری بیٹی تو ویڈیو نہیں بناتی، تیری بیٹی عمرے کے لیے تصویر کھنچوائے تو جائز ہے، اور میں داڑھی کے ساتھ عقیدے کے لیے ویڈیو بناؤں تو حرام ہے. میرے لیے فتویٰ جدا ہے، قبلہ کے لیے جدا ہے. ہمیں فاسق کہتے ہیں، اس کو سالے کہتے ہیں. میں بات ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ جس طرح تیرے دل میں کعبہ کی عظمت ہے، خدا کی قسم اس کے بڑھ کے میرے دل میں عقیدے کا درد ہے.
मैं पागल नहीं हूं जो दिन रात दौड़ता हूं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं सत्य कहता हूं, मुझे तो बताते शर्म आती है। मेरे पहले 3 बेटे थे, फोत हुए, 2 बेटे 1 बेटी। एक बेटा दिमाग की वजह से गया। अब देखो छोटा सा बेटा मेरा, मुझे आमिर कहते हैं, जादू है, मुझे नहीं पता। मैंने जितने डॉक्टर चेक करा सकता था कराए, उन्होंने कहा जी दिमाग इसका कंट्रोल कर लिया गया है, अब इसको मेहमान समझ की खिदमत करो। आप यकीन करो, मैं 1 माह भी बाद भी जाऊं ना, मैं घर में जाकर बच्चे के कमरे में नहीं जाता। मैं चला गया तो निकलना मुश्किल होगा। मैं देखता नहीं हूं कि दीन के रास्ते में रुकावट ना बने। मैं बाप नहीं हूं, मेरे दिल में दर्द नहीं है, मैं क्यों दौड़ता फिरता हूं? मैं इसलिए बात कहता हूं कि हम पागल नहीं हैं। हाँ, हमारे दिल में अकीदे का दर्द है, इसलिए हम कभी नहीं कहते मेरी जमात, मेरी जमात, मेरी जमात। मैंने कभी जमात का फड्डा पाया? मैंने कहा मसले के देवबंद की कोई भी जमात हो, मेरे सर का ताज है, तो स्टेज लगा, अकीदा हम बयान करेंगे। तबलीग वाले लगाएं, हमसे दलाइल लें। जमीयत वाले लगाएं, सियासत पे हमसे दलाइल लगाएं। दफा साहबा वाले आए, हमसे दलाइल लें। खत्म नबूवत वाले आए, हमसे दलाइल लें। तो मैं ऐसा वकील को मिलेगा? हर बंदा कहते नहीं मेरी जमात के जलसा नहीं, मैं नहीं आता। मैं कहता हूं मसले के देवबंद सारा मेरा है, हम सब पे दलाइल देने के लिए तैयार हैं। देना चाहिए कि नहीं? हम उम्मत को तोड़ने वाले नहीं, उम्मत को जोड़ने वाले हैं। मैंने कहा इमाम साहब के कारनामे, एक कारनामा समझ आया? ये तो मैं इशारे कर रहा हूं, मैं बात समेटता हूं। मेरे इमाम का दूसरा कारनामा यह है, हजरत इमाम ने उसूल भी दिए, मसाइल भी दिए। नंबर 3, इमाम आजम अबू हनीफा ने इसके लिए अफराद भी तैयार किए। इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़फ़र, इमाम हसन, तवज्जो 40 रुकनी कमेटी इमाम अबू हनीफा ने उम्मत को लिख के उलूम भी दिए हैं। उम्मत की रहनुमाई के लिए इमाम अबू हनीफा ने शागिर्द भी दिए हैं। मुमकिन है तुम मेरे इस जुमले को बड़ा समझो, लेकिन मैं कारगुजारी के तौर पे कहता हूँ बिहम्दिल्लाह ताला हमने अपने अकाबिर के उलूम भी दिए हैं। इन उलूम को स्टेज पे बयान करने के लिए मैंने आपको अपने शागिर्द भी दिए हैं। ये तो एक आपने देखा है ना, मेरे शागिर्द जरा घूम के देखो, आप देखो नेट पे मैंने थोड़ी सी मुद्दत में कैसे शागिर्द अल्लाह के फजल और करम से अपने अकाबिर की दुआओं से तैयार किए। जब हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, हमें उलमा को किताबें भी देनी चाहिए और अपनी जिंदगी में शागिर्द भी देने चाहिए। हमारे अक्सर लोग क्या कहते हैं, हजरत मौलाना अमीर उकाड़वी साहब गए थे ना, उनके जनाजे पे अल्लामा हैदरी ने फरमाया था और रो पड़े। फरमाते जब उस्ताद जी थे मैं जाता था, अब मैं किसके पास जाऊं? हजरत दुनिया से चले गए, हर देवबंदी कहता था मौलाना काड़वी चले गए, हम यतीम हो गए। मैंने कहा मैं मर गया ना, तुम ये नहीं कहोगे यतीम हो गए, तुम कहोगे एक गया है 100 शागिर्द हमें देकर गया। हमारे जाने के बाद गैर मुकल्लिद खुश नहीं होगा, मर गया, बिदअती खुश नहीं होगा, मर गया। हमने हर शहर में शागिर्द दिए हैं। आप हमारा तावन कर सकते हो? बोलते नहीं कर सकते हो? हमारा एक ही तावन है, छुट्टियों में लड़के आओ, उलमा तखस्सुस के लिए आओ, हमारे दौरे में शिरकत करो, बैठ के असबात पढ़ो और इन उलूम को दुनिया में फैलाओ। हम यूं नहीं करते। हमारे यहाँ तहकीकुल मसाइल में कोई आलम ये तालिब आए ना, मैं लिखवाता नहीं हूँ, पूरी फाइल फोटो स्टेट करके हवाले देता हूँ। 3 दिन का सबक 1 घंटे में समझा देता हूँ। सबक भी ले जा, पढ़ाने का तरीका भी ले जा, अपने साथ फाइल भी ले जा। हर बंदा संभालता है, हम आम करते हैं। आप नेट पे जाएं, डाउनलोड की फ्री सहूलत मौजूद है। कोई मुसन्निफ अपनी किताब फ्री डाउनलोड नहीं करने देता। हम कहते डाउनलोड करो, दुनिया में आम करो, कोई इसकी हमारी रॉयल्टी नहीं है। इससे बढ़कर हम क्या बात करें? मैं अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कितनी बातें की हैं? 5। नंबर 1 बशारत, नंबर 2 जाए विलादत, नंबर 3 इमाम साहब की कुनियत, नंबर 4 इमाम साहब का लकब, नंबर 5 इमाम साहब का कारनामा। मैंने सिर्फ 5 बातें इख्तिसार से बयान की है। मैं अगली 5 छोड़ता हूँ, फिर से इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। बैठो ना ना, ये काम नहीं करना डंडे वाला, बैठ, हम बिठा लेंगे, तो डंडा थले रखना जरा, अल्लाह खुश रखे। न्यूज़ ने अपनी ड्यूटी दी है, हम उसको शाबाश देते हैं। मैं सिर्फ कहता हूँ आपने जल्दी नहीं करनी। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे ज्यादा तकाजे नहीं है, आपसे एक तकाजा है, 31 मई से 12 जून तक मरकज आलो सुन्नत वल जमात लाहौर रोड सरगोदा इंशाअल्लाह 12 दिन का दौरा होगा। उसमें आप तुलबा उलमा तशरीफ लाएंगे, आएंगे ना भी इंशाअल्लाह। आप मेहनत करो और कोई आए ना आए, रायविंड वाले जरूर आए। क्यों? ये हमारी सड़क से गुजर के जाते हैं। मैं 6 दिन तुम्हारे पास डेरे लगा कर बैठ जाता हूँ, आप 6 घंटे मेरे पास क्यों नहीं आते?
सड़क से गुजरते आएंगे ना भी इंशाल्लाह। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप फारिग होंगे, हमारी कुतुब बाहर मौजूद है, हमारे मेमोरी कार्ड बाहर मौजूद है, मेमोरी कार्ड लें और आप कुतुब लें, इसका मुताला करें, मेमोरी कार्ड के बयानात सुने। आप दो काम कर सकते हैं ना भाई। अल्लाह हम सबको अपने अकाबिर का सच्चा खादिम बनाए, अकाबिर का मसलक अपने अकाबिर के मिजाज के मुताबिक लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ।